مختلف ہے یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر صورتحال یہ ہوتی کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر اصول بیان کر دیے یا ایک جگہ یہ بات بطور اصول کہہ دی کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں، اور آگے پھر متعین طور پر کسی حرمت کا ذکر کر دیا. اسی لیے تو میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کسی مقام پر الحمد سے الناس تک یہ کہتا ہے کہ غنا ممنوع ہے، موسیقی ممنوع ہے، اگر کسی جگہ پر یہ کہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اگر یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو رجسم من عمل الشیطان ہے، اس طرح کا کوئی بیان قرآن مجید میں کہیں ملتا ہے؟ یعنی ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے تو کس چیز میں امتثال امر کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی بات پہلے سامنے تو آنی چاہیے، حکم تو سامنے آنا چاہیے. اس لیے میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ کوئی چیز اس طرح کہی جاتی، اس میں ہم پہلے مانتے، پہلے سر جھکاتے، پہلے اس پر عمل پیرا ہوتے، اس کے بعد رب تلاش کرتے. یہاں وہ بات ہی نہیں کہی گئی، یعنی پورا قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے. قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی آپ پڑھ کر نہیں بتا سکتے کہ جس میں اس طرح جیسے کہ حرمتیں بیان کی جاتی ہیں، غنا اور موسیقی کی حرمت بیان کی گئی ہو، اس کی ممانعت پر کوئی بات کی گئی ہو، اس سے اجتناب کے لیے کہا گیا ہو، اس طرح کی کوئی چیز آپ کو کہیں نہیں ملتی. ٹھیک، تو سر کس کے سامنے جھکایا جائے گا؟ اطاعت کس چیز کی جائے گی؟ یہ استنباط کے موضوعات ہیں جن پر میں نے عرض کیا کہ آگے چل کے گفتگو کریں گے. ٹھیک، اس کے بعد اب آگے بڑھیے اور یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے. میں جب اس طرح کی بات کرتا ہوں تو فوری طور پر یہ کہا جاتا ہے کیا سارا دین قرآن مجید میں ہے؟ جی، حدیثوں میں بھی باتیں بیان ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اب آئیے ذرا ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈال لیجیے. حدیث کے بارے میں پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ وہ دین میں کسی مستقل بذات حکم کا ماخذ ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ جو دین وہ لے کر آئے ہیں اس کا آخری درجے میں ابلاغ کر دیں. ٹھیک، اس کو ہر شخص تک پہنچا دیں. چنانچہ قرآن مجید بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صحابہ کو پڑھ کر سنایا اور صحابہ کرام کی پوری جماعت نے اس کو آگے منتقل کیا ہے. یہی صورتحال سنت کے بارے میں ہوئی، یعنی وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی آگے منتقل کی ہیں یا اپنی طرف سے کوئی چیز سنت کے طور پر جاری کی ہے، وہ اسی طرح ایک ایک شخص کو بتائی گئیں. اس پر صحابہ کا اجماع واقع ہوا، صحابہ نے اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کیا، مسلمان امت بھی اسی طرح اتفاق سے اس کو آگے منتقل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. روایتوں کے بارے میں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں یا فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہتے ہیں، میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہی نہیں. اس میں تو یہ ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص ملا ہے، کسی نے کوئی سوال کیا ہے، کسی نے کوئی بات پوچھی ہے، کسی نے آپ کو دیکھا ہے اور اس نے وہ بات آگے روایت کر دی. ٹھیک، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا کہ یا وہ تفہیم و تبیین ہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہوگا. یعنی وہ چیز جو قرآن میں بیان ہو چکی، وہ چیز جو سنت میں واضح کر دی گئی، اس کی تفہیم کی جائے گی، اسے سمجھایا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر سمجھا رہے ہیں، کسی سوال کے جواب میں کسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں، تفہیم و تبیین. ٹھیک، اور یا کیا ہوگا کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، قرآن و سنت میں جس دین کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جاری کر دیا ہے اس پر عمل کا بیان ہوگا. ٹھیک، یعنی یہ بتایا جائے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز جو آپ نے ایک سنت کی حیثیت سے جاری کر دی، میں نے دیکھا کہ آپ وہ نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے. اس میں کوئی نئی چیز، کوئی مستقل بذات چیز ہوتی نہیں. ٹھیک، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک اصول کی بات ہوئی. اسی طریقے سے کیا کوئی چیز موجود ہے؟ تو میں آپ سے اسی طرح کا سوال پوچھتا ہوں. قرآن مجید کے بارے میں نے بار بار یہ آپ کے سامنے بات رکھی اور آپ سے بھی پوچھا کہ سارا ذخیرہ آپ کی نظر میں ہوگا، یہ بتا دیجئے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں براہ راست جیسے حرمت کو بیان کیا جاتا ہے، ممانعت کو بیان کیا جاتا ہے، غنا اور موسیقی کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا ہے؟ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں. جی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہی صورتحال حدیث کی بھی. اچھا، حدیث کے پورے ذخیرے پر آپ ایک نظر ڈال لیں. ہم نے اس پر کام کیا ہے. اس وقت غنا اور موسیقی کے بارے میں جتنی روایات ہیں
وہ سب کی سب ہمارے کام کے بعد شائع ہو چکی ہیں۔ اچھا، ان روایتوں پر ایک نظر ڈال لیجیے، اس میں تمام صحیح اور حسن روایتیں جمع کر دی گئی، اچھا، وہ محدثین ہی کے طریقے پر جمع کی گئی۔ کسی دوسری کتاب کو اٹھا لیجئے جس میں صحیح اور حسن روایتیں جمع کی گئی ہوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے نیچے کوئی روایت قابل استدلال نہیں ہوتی۔ ٹھیک، ان سب کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور پھر وہی سوال میں کروں گا کہ کیا کسی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے؟ یعنی مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کسی سوال کے جواب میں، کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے، کسی کو کوئی چیز بتاتے ہوئے یہ کہا ہو کہ فلاں چیز حرام ہے، یعنی غنا اور موسیقی کی حرمت بیان کی گئی ہو، اور وہی الفاظ ہوں اس کے قریب مت جاؤ، یہ شیطانی عمل ہے، اس کو اختیار نہ کرو، اس طرح کی کوئی چیز کہیں کسی روایت کے اندر ملتی ہے؟ آپ اسی طریقے سے ایک نظر روایتوں پر بھی ڈال کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی۔ اچھا، اس لیے امتثال امر کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ یعنی یہ بات کہ غنا اور موسیقی کو قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا ہے، جس طرح کی چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں، یا کسی حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غنا اور موسیقی ممنوع ہے، آپ نے فرمایا غنا اور موسیقی کے قریب نہ جاؤ، آپ نے فرمایا غنا اور موسیقی شیطانی کام ہے، اس سے اجتناب کرو، اس طرح کی کوئی چیز کسی روایت میں کہیں بیان ہوئی؟ روایات کی صورت بھی وہی ہے کہ اس میں بعض واقعات روایت کیے گئے ہیں، ان سے آپ استنباط کر رہے ہیں۔ کسی موقع پر کوئی تبصرہ ہوا ہے کسی معاملے پر، اس کو آپ وجہ استدلال بنا رہے ہیں۔ میں جس طریقے سے ایک ایک قرآن کی آیت کو لے کر جس سے استدلال کیا جاتا ہے، آگے یہ بتاؤں گا کہ وہاں کیا بات کہی گئی ہے اور استدلال کیا کیا جا رہا ہے اور اصل میں مضمون کیا ہے۔ اسی طرح ایک ایک روایت کو لوں گا اور آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اس کا محل کیا ہے، اس کا موقع کیا ہے، یہ بات کس پس منظر میں کہی گئی ہے، اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، وہ سب کا تجزیہ کر دیں۔ ٹھیک، تو میری پہلی بات یہ ہے کہ نہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کوئی ایک لفظ اس معاملے میں براہ راست کہا گیا ہے، اور نہ کسی حدیث میں کوئی ایک لفظ کہا گیا ہے۔ اب آپ خود یہاں رک کر تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز حرام مطلق ہے، فلاں چیز کے قریب نہیں جایا جا سکتا، فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا ہے، اس کے لیے کیا فی الواقع اسی طرح کا استنباطی استدلال ہوتا ہے؟ کیا حرمتوں کو ایسے بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہی طریقہ ہونا چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب میں نے اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا تو جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دی جاتی، جواب میں کوئی حدیث پڑھ دی جاتی جس میں صراحت سے یہ بات بیان ہوئی۔ آپ کو کہیں صامدون سے اور کہیں آپ کو یشتری سے اور کہیں آپ کو فلاں سے اور فلاں سے استدلال کیوں کرنا پڑا؟ خود سوچئے یہ بات کہ قرآن مجید ہو یا حدیث ہو، اس میں جب کوئی چیز بالواسطہ زیر بحث آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے استنباط کا موضوع بنانا چاہیے، یہ سب چیزیں بجائے خود بڑے تدبر کا تقاضا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو ممنوع قرار دینا چاہتے ہیں، اس سے روک دینا چاہتے ہیں، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا اس کو بالکل براہ راست بیان کریں گے اور یا جو اصول وہ بیان کریں گے اس کا اس پر اطلاق ہوگا۔ ٹھیک، تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ براہ راست بیان تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اصول کے اطلاق کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک ایک چیز پر میں نے یہ سوال کیا تھا، کیا غنا اور موسیقی فاحشہ ہے؟ کیا غنا اور موسیقی اسم یعنی حق تلفی ہے؟ کیا غنا اور موسیقی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے؟ کیا غنا اور موسیقی شرک ہے؟ کیا غنا اور موسیقی دین میں کوئی چیز داخل کرنا ہے بدعت بنا کے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے؟ تو اصول کا اطلاق ہوگا، یہ بھی اللہ کی بیان کردہ حرمت ہوگی۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر بتایا کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ حق تلفی ممنوع ہے تو حق تلفی کی 10 قسموں پر اس کا اطلاق ہوگا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیثوں میں فرمائیں گے، وہ علماء بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ اجتہاد کی بنیاد بھی بنے گا، اس پر تنبیہ بھی کی جائے گی، اور یا اللہ نے براہ راست بیان کیا ہوگا۔ تو اس میں مجھے دونوں اعتبارات سے بتا دیجئے کہ کیا قرآن مجید میں کیا کسی حدیث میں براہ راست موسیقی یا غنا کی حرمت، ممانعت، کراہت بیان ہوئی ہے؟ براہ راست یعنی یہی کہا ہو کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔
یعنی میں حرمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے نیچے آ جائیے. اس طرح کے کوئی الفاظ بھی کہیں قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں ملتے ہیں؟ اور اگر یہ نہیں تو پھر وہی عرض کروں گا کہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں کیا ان کا اطلاق ہو گیا ہے؟ یعنی وہ پانچوں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے کسی کو اٹھا کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ دیکھیے یہ تو سری حق تلفی ہے، یہ تو سری جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے، یہ تو سری شرک ہے، یہ چیز تو بدعت ہے. تو اس طرح کی کوئی بات ہے؟ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس موضوع پر جو ہمارے ہاں طریقے گفتگو اختیار کیا جاتا ہے، میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ اس کی اصلاح کیجیے. ٹھیک. یعنی جو چیزیں استنباطی ہوتی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں گفتگو کی گنجائش ہوتی ہے، جن چیزوں میں آپ اس طرح کا استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے جو فلاں بات کہی ہے اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو جس چیز سے آپ استدلال کر رہے ہیں بات کو وہاں تک محدود رکھیے. اس سے آگے بڑھ کر اس طرح کے بیانات دینا کہ فلاں چیز ممنوع ہو گئی اور فلاں چیز حرام ہو گئی اور فلاں چیز کے قریب مت جاؤ، یہ اپنی طرف سے دین بنانا ہے، میں اس کی جسارت نہیں کر سکتا.